میرے آقا نے فرمایا ہے المرأة اذا سلت خمسها وصامت شهرها وعطرت بالها واحسنت فرجها فدخلت الجنہ من ای ابواب شاءت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں آپ لوگ کچھ بھی نہ کریں، ایمان والی مائیں بیٹھی ہیں، نماز کا پابند ہو جائے، نماز کا پابند بن جائے، روزہ کے وقت میں روزے کا پابند بن جائے، اپنی مال کی زکوٰۃ کا خیال رکھیں۔ آج ہم لوگ کیا ہے، ماں بہنوں کے پاس شوہر بھی جیسے 2-4 تولہ، ماں بھی دیتی ہے 2-4 تولہ سونا چاندی، لیکن زکوٰۃ کوئی نکالتا نہیں ہے، نکالتا ہی نہیں ہے۔ ابھی بتایا ابھی بتا تو واقعہ کشن گنج کا واقعہ، نام نہیں بتاؤں گا، کشن گنج کا واقعہ۔ ان کے باپ کا انتقال ہوا، باپ کا بڑا بیٹا کشن گنج میں ان کی پتہ سروس ہے ان کی، اور کشن گنج میں گھر لیا، باپ کے جنازے میں گیا۔ ہمارے بالکل بیلوا کے قریب جو ہے، گھر کے گاؤں کے قریب ہی وہ گاؤں ہے، تو کہتے ہیں ہم لوگ جب گئے تو واقعہ سنایا جی، باپ کے جنازے میں گیا، رات وہیں رہا، بیوی بھی وہ بھی سب رات رہا جی۔ کہتے ہیں یہاں سسر جی، بوڑھا سسر یہاں گھر میں تھا، باپ کا انتقال ہوا، باپ کے پاس گیا، جنازے میں شریک ہوا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو دیکھ رہا ہے گھر میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ زیور جس میں رکھا تھا وہ ڈبہ باہر گرا ہوا ہے۔ ارے یہ کام گرا ہوا ہے، وہ کوئی گودریج میں کسی چیز میں تالا بن کے بھی رکھا تھا، وہ ایسی جگہ رکھا تھا کوئی دیکھ نہ پائے۔ وہاں پر اتنی چھوٹی سی پیٹی، پیٹی کے اندر پیٹی، اس کے اوپر دگلا بھٹیا توشک تکیا رکھ کے اوپر بھرا ہوا تھا۔ کون دیکھا وہاں؟ 29 بھری سونا چوری کر لیا۔ تو ان کے بہنوی نے ہم سے کہا حضرت ایسے اللہ چوری نہیں کرواتا ہے۔ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا ہے ان کے پاس اتنا سونا ہے، اللہ کا بندہ کبھی زکوٰۃ نہیں نکالا، تو جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے مال کی حفاظت بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ ایسے ہی کراتا ہے۔ تو 25 سال سے زکوٰۃ نہیں نکالنا، ایک ہی بار میں نکال دیا، جب سب نکل گیا، سب نکل گیا۔ اس لیے ماں بہنوں خالی مال سب مت رکھیے کہ سونا چاندی رکھ کر زکوٰۃ نکالیے، اللہ اس مال کی بھی حفاظت، اس گھر کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، کرے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اپنی حیا اور پردے کی حفاظت، پردے والے زندگی گزاریے، حیا پردے کی حفاظت کیجیے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے جی۔ اور چوتھا کام یہ ہے، 5واں کام، کہ اپنے شوہر کا فرما بردار بن جائیے، شوہر کا فرما بردار بن جائیے جی۔ شوہر کا فرما بردار جی جنتی ہے، جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ 5 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو اللہ پاک تمہارے لیے سب دروازہ کھول دیا ہے۔ کریں گے 5 کام انشاءاللہ۔ ایک واقعہ سنو، ایک چھوٹا واقعہ سنا سنیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، ایک دن ایسا ہوا، میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے دیکھو یہ فلاں گھر ہے نا، یہ فلاں گھر، اس گھر میں جنتی عورت ہے۔ کس نے فرمایا؟ بولیے نا، کس نے فرمایا؟ کہ رسول اللہ، بولیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھول جاتے آپ لوگ۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ بیٹی اے دیکھو اس گھر میں جنتی عورت ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ خود جنتی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اللہ میرے ابا ان کے اس عورت کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، شاید اس کا کوئی اچھا عمل ہوگا، میں جاؤں گی دیکھوں گی کون سا عمل کرتی ہے نا، کون سا عمل کرتی ہے دیکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے گئی، دروازہ کھٹکھٹائی، اطمینان سے گئی، کہا کون؟ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ سنو میری ماں بہنوں، اندر سے کیا آواز آتی ہے؟ وعلیکم السلام یا بنت رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی کی پیاری بیٹی، وعلیکم السلام، لیکن میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ میں تو ایک لڑکی ہوں، عورت ہوں، کہنا میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دیا ہے، جب تک میرے شوہر اجازت نہیں دیں گے میں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ کون ہے؟ پیارے آقا کی بیٹی، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار گئی ہے، فوراً کھول دینا چاہیے تھا، نہیں۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہے سب کو پتا ہے، پتا ہے نا؟ ہاں، وہ ہم نہیں بولیں گے، سب کو پتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دروازہ
نہیں کھولی. کہا کل آئیں گے, میں اپنے شوہر سے اجازت لوں گی تب کل آئیو. کل حضرت علی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں, ساتھ میں حضرت حسن بھی. امی 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 میں بھی جاؤں گا, میں بھی جاؤں گا. یہ اچھا خاصا 8-10 سال کا بچہ چل گئے, دور تھا گھر سے, پیچھے گئے تو کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہ کون؟ کہ میں فاطمہ. کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جو بات کر رہا ہوں؟ کہا میرا بیٹا حسن ہے. کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی, میرے شوہر نے آپ کی اجازت دی ہے, آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں دی ہے, نہیں کھولوں گی دروازہ. واپس چلی گئی. کہا کہ کل میں شوہر سے اجازت لوں گی تبھی آئیو اندر, میں تو نہیں. پھر شوہر بیچارہ کما کر کے شام سے آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ آئے تھے, آج بھی فاطمہ اندر نہیں آ پائی, آپ کی اجازت نہیں دیا تھا اس لیے میں دروازہ نہیں کھولی. تو کہنے لگے میرے آقا کے گھر سے فاطمہ آئے, کوئی بھی آئے, ختیجہ آئے, عائشہ آئے, حفصہ آئے, مریم آئے, سلمہ آئے, چاہے کوئی بھی آئے, چاہے جویریہ آئے, کوئی بھی آئے, تو کہتے ہیں میرے آقا کی ازواج مطہرات میں جو ہے ان کے لیے اجازت ہے, ان کے بچے آئے اجازت ہے. اب آپ اجازت مل گئی, مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے. تیسرے دن گئی تو السلام علیکم, فوراً دروازہ کھول. وعلیکم السلام, آئیے آئیے آئیے. کہا نہیں آج کیوں نہیں پوچھے, آج تو میرے ساتھ حضرت حسین بھی ہے, کل میں اور میرے ساتھ حسن, آج تو حسین بھی ساتھ آیا ہے, پھر کیوں نہیں پوچھے؟ کہ آج میرے شوہر نے اجازت دی ہے, یہ میرے آقا کے گھر سے مستورات میں سے جو بھی آئے, ان کے بچوں میں سے جو بھی آئے, ان کو اندر بیٹھا کر کے بات چیت کرنا, اسی لیے میں نے دروازہ کھول دیا. تو حضرت فاطمہ جو گئی تھی, کیا عمل ہے دیکھنے, کہا کہ بس اور میں اندر نہیں جاؤں گی, مجھے پتہ لگ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں, آپ 3 دن سے آ رہے ہیں, اندر بیٹھیے نا, کچھ پانی چائے تو ہو جائے, کچھ بات تو کیجیے, کیوں 3 دن سے آ رہے ہیں؟ کہ مجھے معلوم ہو گیا. حضرت فاطمہ کہتی ہے مجھے معلوم ہو گیا. نہیں کیا بات ہے؟ مجھے معلوم ہو گیا. چلے گئے. کہا کہ نہیں بولنا پڑے گا. وہ عورت جلدی سے بول دیجیے نا, آپ کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میرے ابا نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس گھر میں جنتی عورت ہے, میں دیکھنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنتی ہے. میں سمجھ گئی کہ تو جنتی اس لیے ہے کہ تو شوہر کا وفادار ہے نا. ہاں میری ماں بہنوں, جنتی بن جائیے, شوہر کا وفادار بن جائیے, جنتی بن جائیے, بنے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے, اللہ پاک. تو بھائیو, لیکن وفادار کون ہوگا؟ جس کا دل ہاں ایسے نہیں ہوگا. دل گندا تو بے وفا عورت, دل گندا تو بے وفا ہے, دل پاک تو وفادار عورت. اسی لیے دل پاک تو سب پاک, گھر کا ماحول پاک, معاشرہ پاک ہے نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کریں گے دل میں انشاءاللہ کریں گے. ایک چھوٹا واقعہ سنا دیتا ہوں, اور ایک واقعہ, چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی میرے آقا نے فرمایا ادھر سے جو صحابی, ادھر سے جو ساتھی آئیں گے وہ جنتی ہے, ادھر سے جو ساتھی آئیں گے جنتی ہے. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں, کون دیکھے؟ ایک صحابی آئے اور اس کے ہاتھ میں چپل ہے, چپل کو موڑ کر کے ایسے لے کر کے آگے ہے. چلیے صحابہ دیکھیے, چلیے جنتی. اس کے بعد دوسرے دن فرمایا ادھر سے جو آئیں گے وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھ رہے یہ تو کل بھی آئے گے, آج بھی وہی جنتی ہے. تیسرے دن ادھر سے جو آئے تو کہنے لگے, رسول فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا ادھر سے جو آئے گا جنتی ہے. دیکھا وہی صحابی آئے. ارے اللہ, اس کے لیے 3 دن بشارت جنت کی ہو گئی. اب سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت عبداللہ عمر ایک صحابی ہے, حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت عباس کے بیٹے, غالب علیہ سے. پھر وہ صحابی تھے, کیا کہنے لگے, اب تو میں اس کا پتہ لگاؤں گا کہ جنتی کیوں ہے, یہ لڑکا جنتی کیوں ہے جی. پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر تک پہنچے. کہنے لگے حضرت ایک بات کہوں, میں آپ کے گھر میں 2-3 دن میں 1-2 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں, رکھیں گے مہمان؟ ہاں بالکل مہمان رہو, بالکل رہو میرے گھر میں. وہ تو اصل معلوم یہ کرنا تھا کہ کرتا کیا ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھتا ہے, روزہ یہ بھی رکھتا ہے, ہم بھی رکھتے ہیں, یہ قرآن تلاوت ہم کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, یہ تسبیح پڑھتا ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, ذکر کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں. یا آخر کیا عمل کرتا ہے کہ تینوں دن ان کے جنتی ہونے کی بشارت دیا؟ کوئی عمل تو ضرور ہوگا. تو اس کو بھی شوق پیدا ہوا, ہم بھی سیکھیں گے وہ عمل, ہے نا. ہم لوگ کوئی دیکھتا ہے تہجد پڑھتا ہے تو بڑا صوفی صاحب ہوا, یار بڑا صوفی. ارے یہ سیکھو نا, وہ تہجد پڑھتا تو ہم بھی تہجد پڑھنا سیکھیں گے, ہے نا. یہ نہیں کہے گا, اور اس پر کون مارے گا؟ صوفی جی
صوفی صاحب پہلے آؤ، صوفی صاحب ایک نیک عمل کرنے والوں کو دیکھ کر اس کی زندگی کا نیک عمل لو، ان کے پاس جاؤ، ماشاءاللہ روز آپ کو اٹھ کر تہجد پڑھتا، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، سیکھیے، ہے نا؟ ہاں کیوں دل گندا تو اس لیے نیک عمل بھی گندا نظر آتا ہے صوفی صاحب، ہے نا؟ دل گندا تو سب گندا ہے نا؟ تو کہنے لگے مہمان لوگ آپ کے گھر میں، کہا اچھا، تو مہمان جو بنے 3 دن میں دیکھا رے وہی نماز، وہی تلاوت، وہی تسبیح، وہی ذکر، کوئی الگ سے کام بھی نہیں، تہجد وہی نماز، وہی اشراق، تو کوئی الگ سے کام بھی نہیں، تو یہ کیا پھر آخر یہ جنتی کیوں ہے؟ آخر وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ حضرت میں جو آپ کے پاس آیا تھا ایک بات معلوم کرنے کے لیے، تینوں دن آپ کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنتی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کہ کون سا عمل ہے تیرا، کوئی عمل دوسرا ہے ہی نہیں، وہی جو تو کرتا ہم بھی کرتا، جنتی کیوں ہے؟ اب سنیے وہی بات، لاسٹ بات، اور مت پڑے گا کہ آپ کو واقعہ سمجھ گئے، لاسٹ بات، آپ لوگ تھک گئے شاید، تو سنیے، تو کیا کہنے لگے؟ کاٹ بیٹھ، کہا 3 دن میرے گھر میں رہا نا تو، دن رات صبح شام، بتا 3 دن میں کبھی میں کسی کی غیبت کیا، کبھی کسی کی برائی کیا، کبھی کسی کی چغلی کیا، کبھی کسی کو برا بھلا کہا، میری زبان میں کبھی گندی بات آئی نہ، کہا نا، ارے میرا دل صاف ہے، آج تک میں نے کسی کے بارے میں حسد نہیں کیا، کینہ نہیں کیا، بغض نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا دل گندا ہوتا ہے وہی غیبت کا اڈا بناتا ہے، دل گندا تو غیبت کا اڈا کر بناتا ہی ہے، تو میرا دل صاف ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ یہ دل صاف والا ہے اسی لیے جنتی ہے، تو دل صاف کریں گے جنتی بن جائیں گے، کریں گے صاف انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے سب، کریں گے صاحب؟ ہاتھ اٹھائیے اور بولے موت تک نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، زور سے بولے نا بھائی، اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ سب کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس جلسے کی برکت سے ہمارے گاؤں میں سب کو اللہ محبت والی زندگی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر ہاں بھائی، یہ مسجد کا بھی جلسہ ہے، تعمیر مسجد کا ہے نا، ہمارے دل میں مسجد کی محبت ہے نا، یہ پتہ چلے گا دل صاف ہے کہ ہم لوگ کا گندا ہے۔ مسجد ماشاءاللہ، مسجد تو ہم لوگ بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بنی ہے، اس میں سے ہماری ماں بہنیں، ہمارے بھائی جتنے ہیں، اگر کچھ مسجد کے لیے حصہ لینا چاہے تو لاکے اس رومال میں دے، جتنا اس کو دینا چاہے آئیے، تب دعا ہو جائے گی، جس کو 100 200 500 1 روپیہ 2 روپیہ لائیے دینا پڑے گا، تب دعا ہوگی، جلدی جس کو جتنا دینا ہے، 100 روپے 50 روپے 1 روپے 2 روپے، ہماری ماں بہنیں بھی بھیجا ادھر سے، ہم کہیں 10 ٹکا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بچے کو دے کر بھیجیں، لائیے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا، ماشاءاللہ، لائیے جلدی، جس کو جو دینا، لیکن ہر ایک آدمی 10 ٹکا ہی دے پورے مجمع میں، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، آئیے ماشاءاللہ، ہے ہماری جزا کے دے، ہمارے بھائی دیکھیں 500 200 ہے ماشاءاللہ، آ جائیے، دیکھیے کیا برکت ہے، سب کا دل صاف ہے ماشاءاللہ، نہیں چلتا نہیں، দেখতে খেতে লাদি পারছে کمی ہے، اچھا انشاءاللہ چلے، آئیے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا، آئیے دیکھیے، ماشاءاللہ، اللہ سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، نمازی بنائے، دیندار بنائے، اللہ پاک سب کے مرحومین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، جس کے شوہر انتقال کر گئے ان کو اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے خاندان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ہمارے گاؤں میں اللہ سکون، اطمینان، عزت والی زندگی سب کو اللہ عطا فرمائے، یہ بیٹھے دعا ہو جائے گی، اور یہ کیجئے بولیے، آپ اعلان کیجئے، ہماری ایک بہن نور نیہا نام، مرحومہ نور نیہا نام سے کون دے گا؟ اچھا آپ دیں گے، ہمارے قاری شاکر صاحب نے اعلان کیا مرحومہ کے نام پر، جن کی دادی ہے 5000 روپے سے مسجد کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے،
اللہ پاک کروٹ چین عطا فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں آج